بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ توبہ جب بھی کرے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کے عالم کے اندر ہو، 80 90 100 سال کا کیوں نہ ہو جائے۔ وہ جب بھی بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو جوانی کی عبادت، جوانی کی جو عبادت کی لذت ہے، جوانی کی جو توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، تو جوانی کے اندر ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گھٹنے درد کرنے شروع کر دیتے ہیں، کمر درد شروع ہو گئی ہے، لیکن جوانی کے اندر عبادت کی جائے اس کا لطف اور سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مصروف ہو گیا کاروبار کے اندر، بچوں کی رزق روزی کے اندر، پھر وقت نہیں ملتا، بڑی مشکل سے وہ جو ہے فرض نماز کے لیے بھی وقت جو ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ لیکن جب فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کو خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے رب کی بندگی کر لوں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، یہ ہم پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا بڑا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار مذاہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کا زندگی اور موت کے حوالے سے نظریہ اور عقیدہ مختلف ہے، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے آخرت کے متعلق اور مرنے کے بعد والے جو معاملات ہیں اس کے متعلق ہمارا عقیدہ دوسرے مذاہب سے یکسر مختلف ہے۔ دیگر جو لوگ ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر جتنی زندگی بسر کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو پھر بس معاملات ختم۔ لیکن بحیثیت مسلمان جو قرآن و حدیث نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اس کے مطابق یہ دنیا کی زندگی ہے، جب یہ ختم ہوتی ہے تو بندے کی ایک اور زندگی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو جو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ پھر قبر کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، تو پھر اخروی زندگی جو ہے وہ جنت یا دوزخ کے اندر۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات ختم نہیں ہوتے، بلکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ایک اور سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ایک بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کے متعلق اپنا عقیدہ رکھے کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
بندے سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے بسر کر کے آیا، کیسے گزار کے آیا۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو قبر ہر بندے کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر بندے کے لیے قبر ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام، سہل اعمال کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے قبر کی زندگی جو ہے وہ آسانی والی زندگی ہے۔ قبر کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے اس پر انعامات ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو قبر جو ہے وہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ قبر کے اندر اس کو جنتی لباس مہیا کیا جاتا ہے، جنتی بستر دیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی جو ہے وہ اس کی قبر میں کھولی جاتی ہے، تو وہ قبر کے اندر آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا کے اندر نماز کا پابند ہوتا ہے، جب قبر کے اندر جاتا ہے اس کو سورج غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز ادا کر لینے دو۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو قبر میں آ کر نماز کو نہیں بھولا، اس کا حساب و کتاب کیا لینا ہے، جا قبر کے اندر تو آسائش کی زندگی بسر کر۔ اس کے برعکس جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار یا کافر جو ہے وہ مرتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ قبر جو ہے وہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اس سے خوش نہیں ہوتی ہے، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کی کھڑکی قبر کے اندر کھولی جاتی ہے، اور قبر اس کو دباتی ہے، ایسے دباتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلیوں میں ڈال کر سمجھایا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ ایسے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی قبر جو ہے، قبر کی زندگی، مرنے کے بعد جو معاملات شروع ہوتے ہیں، تو قبر ہر بندے کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ قبر ہر بندے کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں قبر کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ایک اژدہا جو ہے مسلط کیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈنگ مارے گا، اس کو کھائے گا، اور اس عذاب کے اندر جو ہے وہ ایک بے نمازی جب قبر کے اندر جاتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جب وہ قبر کے اندر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، قبر کی مٹی ان کو کھا جاتی ہے، ان کا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سالوں بعد بھی ان کی قبر کو اگر کسی وجہ سے کھولا جائے یا کھل جائے تو ان کے کفن تک کو جو ہے وہ مٹی نہیں لگی ہوتی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان کی دنیا کی زندگی سب انسانوں کی ایک جیسی نہیں ہے، ہیں تو سارے ہم انسان ہی، ان میں سے ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی گناہگار ہے، گناہ کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، کوئی ایسا ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر گناہ جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کی زندگی بندہ گزار کر جاتا ہے، قبر کی زندگی بھی اسی کے مطابق اس کو ملتی ہے۔ قبر کی زندگی بھی اسی کے مطابق اس کو ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قبر کا جو عذاب ہے وہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، فرمایا اللہ سے عذاب قبر کی جو ہے وہ پناہ مانگا کرو۔ استعیذوا باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، فإن عذاب القبر حق، بے شک قبر کا عذاب حق ہے۔ یعنی بندہ اگر گناہگار ہے، نافرمان ہے، تو اس کو قبر کے اندر ہی جو ہے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، اور یہ قبر والے معاملات زندگی کے بعد، اس دنیاوی زندگی کے بعد، اور ہمیں اپنی اس زندگی آنے سے پہلے، یعنی جو اس موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، آخروی زندگی ہے، اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس اگلی زندگی کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ پکارتی ہے روزانہ، ہم تو قبر کو بھول بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو اپنی قبر یاد نہیں، ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے، ہمیں اگلا جو ہے وہ معاملات یاد نہیں ہیں، ہم دنیا کے اندر اس طرح مگن ہو چکے ہیں، دنیا کے کاموں کے اندر اس طرح جو ہے مستغرق ہو چکے ہیں، اس طرح کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ یاد کرتی ہے، روزانہ پکارتی ہے، آوازیں دیتی ہے کہ اے میرے اوپر رہنے والوں، یعنی زمین کے اوپر چلنے والوں، ایک دن تمہیں میرے اندر آنا ہے۔ جب بندہ نیک مرتا ہے، نیک اس دنیا سے جاتا ہے، تو قبر جو ہے وہ اس کے آنے سے خوش ہوتی ہے، کہتی ہے تو میرے اوپر چلنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے مجھے بڑا پسند تھا، بڑا پیارا تھا، آج تو میری آغوش میں آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گنہگار جو ہے وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میرے اوپر جو چلنے والے ان میں سے تو سب سے مجھے ناپسندیدہ تھا، اور آج تو میرے پاس آ گیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ آقا نے فرمایا وہ قبر اس کو دباتی ہے اس طرح کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پابست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر کا عذاب حق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ نے اس کو بیان فرمایا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی، خلیفہ سوم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، داماد مصطفیٰ، دور داماد مصطفیٰ، آپ جب کسی قبر کے پاس جاتے نا، قبرستان کے اندر جاتے، قبر کے پاس بیٹھتے، تو وہاں آپ رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے حضرت عثمان غنی، آپ جو ہے وہ جنت و دوزخ کے معاملات بھی جو ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں، ان کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے مشکل منزل ہے۔ جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے بعد والے معاملات آسان ہو جائیں گے، لیکن جس کے لیے یہ منزل مشکل ہو گئی اس کے لیے بعد والے معاملات بھی مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال جو ہیں وہ
اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، مومن ہو نیکوکار ہو، جب نکیرین سوالات کرتے ہیں، سوالات کر کے جاتے ہیں، وہ سوالات میں امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ اس کی قبر کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس سے وہ مانوس ہوتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا کے اندر کرتا رہا ہے، اب میں قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو اس قبر کی زندگی آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آقا کو دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ سکت اور طاقت نہیں رہتی ہے گناہ کرنے کی، یا وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اب پھر وہ نماز شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جس وقت بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن جو جوانی کے اندر توبہ، جوانی کے اندر عبادت، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اور بڑھاپا پھر کیسا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن کبھی گھٹنوں میں تکلیف ہے، کبھی کمر میں تکلیف ہے، اب وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا، اب پھر وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا غنیمت سمجھو شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور جوانی کے اندر جو ہے اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرو، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی مستانی ہوتی ہے، کہتے تو نہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا اچھے برے کا، نہیں، جوانی جو ہے اس کے اندر اگر بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے تو پھر اس جوانی جو ہے وہ جوان اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کر لینا، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، یہ پیغمبری شیوا ہے۔ اور فرمایا گر کے ظالم می شود پرہیزگار، جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس وقت وہ بھی نیکوکار بن جاتا ہے۔ تو بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں۔ اس سے قطعاً یہ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ بندہ توبہ جب بھی کرے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، چاہے وہ بڑھاپے کے عالم کے اندر ہو، 80 90 100 سال کا کیوں نہ ہو جائے، وہ جب بھی بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے رب کی طرف، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، قبول فرماتا ہے وہ مالک توبہ۔ لیکن جو جوانی کی عبادت، جوانی کی جو عبادت کی لذت ہے، جوانی کی جو توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، تو جوانی کے اندر ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، کیونکہ پھر اب جوانی کے بڑھاپے کے عالم کے اندر بندہ ہوتا ہے رکوع تھوڑا سا لمبا ہو جائے گھٹنے درد کرنے شروع کر دیتے ہیں، کمر درد شروع ہو گئی ہے، لیکن جوانی کے اندر عبادت کی جائے اس کا لطف اور سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصحتک قبل سقمک، فرمایا بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر ہوگی، روزے آ گیا، اب وہ شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی کو کوئی اور تکلیف ہوگی، کسی کوئی اور بیماری ہوگی، اب وہ عبادت نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ عبادت کے اندر وہ قیام نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا بیماری کی حالت کے اندر، لیکن صحت اس کے پاس موجود ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، اس وقت وہ رب کی طرف سے غافل ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اپنی جو ہے وہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور آگے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، فرمایا غربت سے پہلے، فقر سے پہلے
جو اب تمہارے پاس دولت ہے، تم غنی ہو، دولت مند ہو، فرمایا یہ دولت جو ہے یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی کسی کے پاس ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ تو فرمایا اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس دولت نہ ہو، تم فقیر ہو جاؤ، تم دم دست ہو جاؤ، اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے غنا کو جو ہے وہ غنیمت سمجھو، اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت اس کا دل ہوتا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن جب دولت پاس ہوتی ہے تو پھر وہ پیسے نکالنے کو دل نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس جو ہے وہ فقر سے پہلے جو ہے وہ اپنی اس دولت مندی کو جو ہے وہ غنیمت سمجھو۔ آگے چوتھے نمبر پر فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغَلِكَ، فرمایا مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو۔ بندہ جوان ہوتا ہے، شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہیں، دنیاوی معاملات نہیں ہیں، بندہ فارغ ہوتا ہے، جو ہی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، مصروف ہو گیا کاروبار کے اندر، بچوں کی رزق روزی کے اندر، پھر وقت نہیں ملتا، بڑی مشکل سے وہ جو ہے فرض نماز کے لیے بھی وقت جو ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن جب فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کو خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے رب کی بندگی کر لوں۔ تو فرمایا وہ جو مصروفیت اس وقت دل کرتا ہے یار ٹائم لگے تو میں نماز پڑھ لوں، کاروبار اتنا ہو گیا اب ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، تو جب ٹائم ہے تو اس کو ضائع نہ کرو، جب وقت ہے، اب جوانی ہے، فراغت ہے، صحت ہے۔ اور آگے پانچویں نمبر پر فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فرمایا اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ قبر کے اندر بندہ جائے گا یا موت کا وقت جب قریب آئے گا اس وقت بندہ کہے گا کاش مجھے مہلت مل جاتی، میں نیکی کر لیتا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ بھی کرتا، میں خیرات بھی کرتا، میں نیکیاں بھی کرتا، میں صالحین میں سے ہو جاتا، لیکن پھر مہلت نہیں ملتی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اب وقت ہے زندگی کے اندر، تو زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرے، تاکہ مرنے کے بعد ہم عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں، اور عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ایک دعا جو ہے وہ خود بھی اس دعا کو کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ کس سے؟ فرمایا ایک تو عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، دوسرا فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، تیسرا فرمایا کہ زندگی کے اندر جو فتنات ہیں ان سے پناہ مانگا کرو، اور چوتھے نمبر پر فرمایا جو موت کے بعد مشکلات ہیں ان سے پناہ مانگا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر دعا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جن کے صدقے ہمیں عذاب سے نجات ملے گی، آپ نے صرف یہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمایا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور فرمایا مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اور اللہ مجھے زندگی کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما اور آخرت کے اندر موت کی جو مشکلات ہیں ان سے بھی محفوظ فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک، فرمایا کہ یہ 30 آیات کی صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ فرمایا جو بندہ اس صورت کو روزانہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو فرمایا اس صورت کے پڑھنے والے کو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔
تو اپنی زندگی کا یہ بھی معمول بنائیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے بچائے، اگلے جہان کی ہماری منزلیں اللہ آسان فرمائے، ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سنت